اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ کسی نومولود بچے کو اگر کوئی ٹھوس غذا دے دی جائے تو اسے ہضم نہیں ہو سکتی، اسی طرح روح کی بات نفس کو، باطن کا علم ظاہری علم کو، عشق کی راہ عقل کو سمجھ نہیں آتی۔ کردار تب تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک اس کردار میں انسان خود ڈوبے نہیں۔ 5ویں جماعت کے طالب علم کو ایم اے کی کتاب پڑھائی جائے تو وہ اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اب بیاں ہوں گے اور گہرائی کے، پہلے کی کیفیات سے آگے کے مقام، جیسے جیسے میرا رب چاہے گا۔ تو دل کو حاضر رکھنا، نگاہ کو قائم رکھنا، پہلے باتیں آغاز تھیں، اب سفر رواں ہوگا۔ اب واقعات، معاملات اور مقام لطیف ہوں گے، اور جیسے جیسے سفر بڑھے گا لطیف سے لطیف تر ہوتے جائیں گے۔ عمل کرنے کے لیے انسان کو وجود عطا ہوا۔ عمل کے لیے 2 میدان منتخب ہوئے، ایک میدان دین کا، ایک میدان دنیا کا۔ فطرت نے انسان کو 2 نظریے دیے، ایک روحانی دولت جو بندے کو معبود کی طرف رہنمائی دیتی ہے، جو ذات مطلق کی طرف مائل کرتی ہے۔ دوسرا نظریہ دنیا داری جو بندے کو دنیا کی طرف مائل کرتی ہے، جو دنیا کے خسائل میں یقین دلاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لا ریب، یعنی کوئی شک نہیں۔ تو جہاں شرک آیا وہاں دوئی کا احساس آیا۔ شک و شبہ میں پڑنے والا انسان اپنے لیے غم اکٹھے کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ یاد رکھنا، ایسے لوگ دنیا میں آ کر اندھے، بہرے، گونگے نہیں، بلکہ پیدائشی، بلکہ روحانی طور پر یہ نابلد رہ جانے والے، ناواقف رہنے والے حقیقت سے یہ لوگ، ان کی روحوں میں ہی بیماری تھی جو دنیا میں آ کر ظاہر ہوئی۔ ہر شے کا اصل ظاہر ہوتا ہی ہے۔ شیطان یعنی ابلیس فرشتوں میں عالم بنا اپنے علم اور عبادت کی بدولت، مگر نافرمان تھا رب کا، جس کا علم ملائکہ اور فرشتوں کو بھی نہ ہو سکا، مگر اس کا فساد رب تعالیٰ نے سب کے سامنے ظاہر فرما دیا جب اس نے نافرمانی کی اللہ پاک کے حکم کی۔ تو جسم ایک ایسا میدان ہے جس میں 2 خصلتوں کے راستے ہیں۔ جو خصلت غالب آئی وہ انسان کی پہچان بن گئی۔ جب دنیا غالب ہو، دنیا داری غالب ہو تو یہ جسم میدان نفس بن جاتا ہے، اور جب روحانی دولت سے ہمکنار ہو تو یہی جسم میدان دین بن جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو یہی کھیتی ہی وہ میدان ہے۔ جسم تمہارے عمل کی زمین ہے۔ اب یہ زمین میدان دنیا ہے یا میدان دین، یہ تمہارے عمل کے بیج پہ منحصر ہے، اور بیج تمہاری نیت ہے۔ انسان عمل میں رہتا ہے پیدائش سے موت تک۔ انسان ان میدانوں کی خصلتوں کے زیر اثر، فطرت کے زیر اثر عمل پیرا رہتا ہے، حتیٰ کہ ایک لمحہ بھی وہ بنا عمل رہ نہیں سکتا۔ یہ صفات اس سے عمل کرواتی ہیں، یہاں تک کہ نیند کی حالت میں بھی یہ عمل بند نہیں ہوتا۔ یہ کھیتی ہی انسان کا وجود ہے،
جو اس کی اصل پا جائے وہی کنارہ پا جاتا ہے۔ اس کھیتی میں حواس 5 ہیں مگر میدان 2 ہیں۔ یہی 5 حواس دنیا کے میدان کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اور جب روح غالب ہو تو روحانی راستوں پہ بھی مددگار ہوتے ہیں، مگر روحانی شکل میں ہی۔ آنکھیں دنیا بھی دکھاتی ہے مادی جسم کی آنکھوں سے، یہی آنکھیں روح کے مقام بھی دکھاتی ہے مگر روح کی آنکھوں سے۔ تو جیسے 5 حواس ہوئے جسم کے تو 5 حواس ہوئے روح کے۔ یہ اندھے بہرے گونگے دنیا کے حواس سے نہیں بلکہ دین کے حواس سے ہوئے، جن کے دلوں پہ پھر مہر لگی کہ یہ ہمیشہ محروم ہوئے نور دیکھنے سے، یہ محروم ہوئے حقیقت کو سننے سے، یہ محروم ہوئے حق بات کہنے سے، اور رہ گئی دنیا کے حواسوں کے ساتھ دنیا داری تک ان کی بات۔ کیا تم جانتے ہو کہ جہان بھی 3 ہیں اور عالم 18,000 انسان کے اندر ہی موجود؟ ایک جہان دنیا کا، ایک جہان آخرت کا، اور ایک جہان وہ جہان جہاں سے روح اٹھی امر ہوئی اور جہاں اسے لوٹنا ہے۔ اور کرنا کہ دنیا میں انسان آیا 2 میدان لے کر، دونوں میدان ہی دنیا کا حصہ، 2 ہی عمل، یا خیر کا یا شر کا، 2 ہی راستے، یا دنیا کا یا دین کا۔ اب کسی راستے کا پتہ کرتے کرتے انسان جب اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں کے راستے کے لیے چلا، تو وہاں پہنچ کر کبھی انسان یہ نہیں کہتا کہ منزل آ گئی، اب کام ختم، آرام شروع، مقام ختم، بلکہ منزل پہ پہنچ کر اس منزل کے کام کرنے بھی باقی ہیں۔ ابھی تو سفر کے راستے میں سفر کے مقام تک پہنچے، دنیا ٹھہری یا دین ٹھہرا، نفس ہوا یا روح ہوئی، اب تو پہنچے ایک طویل مسافت کے بعد۔ اب یہاں پہنچ کر کرنا کیا ہے؟ صرف کہیں پہنچ جانا ہی تو انجام نہیں ہوتا، ابھی تو سفر کی منزل ہی متعین ہوئی۔ تو کوئی خوش نصیب پہنچ ہی جائے، تو اب پہنچ جانے کے بعد کرنا کیا؟ دنیا کا طالب اور کتنا ڈوبے گا، دین کا طالب اور کتنا بلند ہوگا۔ یہ تو شروعات ہے۔ ایک عام مثال سے سمجھنا اس باطن کے کھیل کو۔ ایک آدمی نے سوچا کہ وہ ٹیچر بنے گا، لوگوں کو علم سکھائے گا۔ اس کے لیے اس نے تربیت حاصل کی، وقت لگایا، توجہ دی، کامیاب ہوا۔ اب ملازمت کا موقع آیا، بتایا گیا کہ فلاں شہر میں تمہیں ملازمت ملے گی۔ وہ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ اس شہر میں پہنچ کر کیا اس کا کام ختم ہو گیا؟ یا کام تو شروع اب ہوا۔ جو سوچ کر وہ چلا تو اس پڑاؤ پہ تو پہنچ گیا، تو اب عمل ہوگا اس سوچ پہ جو سوچ کر آیا۔ تو اسی طرح ایک روح کا مسافر خدا کے راستے کے جانب چلا، اللہ کی قربت کی جانب چلا۔ پہلے اس نے تربیت حاصل کی، عملی اور عقلی، کہ کن باتوں سے قربت نصیب ہوتی ہے، وہ اختیار کی۔ حواس کی پاکیزگی، پھر سنو، حواس کی پاکیزگی اختیار کی۔ وہ دنیاوی 5 حواس جب پاکیزگی کے طرز عمل پر آئیں تو یہ حواس جو ذہن کے طرز اثر ہیں، جو ذہن کے زیر اثر ہیں، سوچ کے زیر اثر، یہ حواس ظاہر سے باطن کی طرف رخ بدل لیتے ہیں، لطیف باتیں قبول کرنے لگتے ہیں، لطیف راز پانے لگتے ہیں۔ جب تک انسان ذرا بھی معبود الہی سے دور ہے، تب تک حجاب اس پہ دنیا داری کی شکل میں حاوی رہتے ہیں۔ شک دنیا داری کا سرغنہ ہے۔ ایک شک ہوا، دنیا میں داخل ہوا، اور یقین وہ راستہ ہے جو انسان کو دونوں جہان سے
ثابت اور سلامت تیسرے جہان کی جانب رواں کرتا ہے، اس کے قدم مضبوط کرتا ہے۔ یہ شک کیا ہے؟ انسان شک میں پڑتا کیسے ہے؟ شک جنم لیتا ہے غرور سے۔ مغرور انسان شک میں پڑتا ہے اپنے حاصل کردہ علم کی بدولت۔ بڑائی رب کو پسند نہیں۔ شیطان کا یہ کہنا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اور اس بات نے شک میں اس کو ڈال دیا کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے، تو یہ شک اس کے غرور سے نمودار ہوا۔ اور جو انسان عاجز ہو وہ سمجھتا ہے کہ وہ لا علم ہے، اور اس کی یہ عاجزی، اس کا یہ قبول کرنا، اس کا ادھورا علم ہی اسے مکمل علم حاصل کرنے کی ترغیب کی طرف لاتا ہے۔ حاصل وہی کرتا ہے جو مانتا ہے کہ اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ جو یہ قیاس کرے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے اور اب اسے ضرورت نہیں کچھ سیکھنے سکھانے کی، تو مبتلا ہوا غرور میں اور مات کھائی عقلی وجود سے، نامراد ہوا، مایوس ہوا منزل سے۔ غرور سے بچو گے تو شک سے بچو گے، ورنہ شک آخری سانس تک سانس کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ غرور سے شک، شک سے غصہ، غصے سے خواہش، خواہش سے لالچ، لالچ سے فریب، اور فریب دے جاتی ہے تیری اپنی حاصل کردہ متاع تجھے، اور پہچان سے تیری تجھے جدا کر دیتی ہے۔ خواہش نفس کی فطرت، خواہش ہی فتنہ، خواہش ہی جسم کی پیدائش کی وجہ، خواہش ہی دنیا کی پیدائش کی وجہ۔ جو خواہش سے خالی ہوا وہ شک سے خالی ہوا۔ خواہش کا خاتمہ شک کا خاتمہ ہے۔ جہاں شک نہیں وہاں غیر مرئی غیب ہے، اور جو انسان شک سے خالی ہوا وہ لامحدود غیر مرئی لامتناہی مقام میں داخل ہوا۔ جو روح خواہشات سے عاری ہوئی وہ معبود کے ساتھ ایک ہوئی، دوئی ختم ہوئی۔ جب ایک ہوئی تو منزل ہوئی، میدان ختم ہوئے، اب سفر اور مسافر ایک ہوئے۔ جسم کی لاتعداد آرزوئیں، مگر روح کی آرزو صرف ایک معبود، ایک روح کی خواہش۔ اب یہ خواہش کون سی خواہش؟ جو یقین سے پیدا ہوئی۔ شک سے پیدا ہونے والی ہزارہا خواہشات دنیاوی دنیا کا ظاہری حصہ ہیں، مگر یقین سے پیدا ہونے والی واحد خواہش حقیقت کا حصہ ہے۔ اور جب یہ خواہش پوری ہوئی تو خواہش بھی ختم۔ خواہش اس لیے ختم کہ اس سے آگے کوئی خواہش ہی نہیں۔ جب اس سے آگے کوئی شے ہی نہیں تو خواہش کس کی؟ جب حاصل ہونے کے قابل کوئی شے لا حاصل نہ رہ جائے تو خواہش کا اختتام ہوا۔ خواہش ختم ہوئی، شک ختم ہوئے۔ جب تک جہالت ہے تب تک شک ہے۔ ابھی تک جو سفر ہوا وہ جسم کے میدان میں شک اور یقین کے درمیان ہوا۔ مقام آیا کہ خواہش ایک رہ گئی۔ اب یہاں منزل تو نظر آ گئی، مگر اب یہاں آگے بڑھنے کے تیسرے جہان میں تیسری آنکھ سے بدن اور جان سے جدا روح کے ساتھ اب ہوتا کیا ہے؟ یہاں سے اب روح کا من، روح کا خیال، روح کی سوچ، خیال غیر مرئی شے، رب غیر مرئی، رب بھی خیال ہے جو دیکھا نہیں جا سکتا۔ کسی شے سے اس کی مماثلت نہیں، کائنات ساری میں کوئی شے اس جیسی نہیں۔ تو خیال میں وہ قوت عنایت ہوئی جو ذات مطلق کو بھی پا جاتی ہے،
جس عنایت میں رب پاک فرماتے ہیں کہ کوئی شے نہیں سما سکتی مجھے مگر ایک مومن کا دل سما سکتا ہے۔ تو مومن کا دل سما سکتا ہے من میں، یہی روح کا خیال، یہی روح کا من سماتا ہے رب کو۔ اس خیال میں، اس روح کے من میں رب نے وہ قوت بخشی جو رب کو بھی سما لیتی ہے۔ یہ خیال ہی عروج ہے، روح کا عروج خیال ہے، اور روح کی بلندی، روح کی بلند ترین شکل بھی رب کا اس میں بس جانا ہے۔ منزل پہ پہنچ کر ان دو میدانوں سے ہو کر یہاں روح کا من پا گیا خیال کی پاکیزگی پہ رب کو، مگر خیال رہے کہ خیال بدلتا بھی ہے، بدل بھی جاتا ہے قدم قدم پہ۔ اگر اس طاقتور خیال نے اعلیٰ ترین معبود برحق کو دل میں بسا لیا تو نیک خیال ہے، اور اگر یہی خیال طاقتور سے نازک بنا، کمزور ہوا، تو یہی نیک خیال کل بد خیال بننے میں دیر نہیں لگائے گا۔ دو سانس دیے رب نے، ایک آتا ہے تو دوجا جاتا ہے، ایک نیک ہے تو دوجا بد ہے۔ سانس کی رفتار کے ساتھ خیال کو ملا، جو نیک ہو تو سانس کو عادی بنا نیک خیال کا، تاکہ منزل پہ پہنچ کر تیسرے جہان میں داخل ہو، جو روح کے ساتھ ہے، جو حجاب ہے جسم اور روح کے درمیان۔ ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے، ایک مقام قربت والوں کا ہے، تو قربت والوں میں آ۔ ذرا سا خیال ادھر سے ادھر ہوا تو معبود سے تعلق ٹوٹا۔ دل کو خوف سے جدا کر، مفلسی کے خوف سے، دنیا کے ساز و سامان کی کمی کے خوف سے، جینے مرنے کے خوف سے، اور یاد رکھنا کہ خوف دنیا میں ہے، خدا میں نہیں۔ خوف جسم کو ہے، روح کو نہیں۔ خوف شک کو ہے، یقین کو نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ ہر عیب تیرا، ہر عیب میرا خوف پیدا کرتا ہے۔ جتنے عیب ہوں گے اتنا انسان خوف کا شکار ہوگا۔ تیرے عیب ہی تجھے خوف بن کر ڈراتے ہیں۔ قبر میں یہی عیب سانپ بچھو بن کر ڈستے ہیں، اور زندگی میں یہی عیب خوف بن کر دہشت قائم کرتے ہیں۔ سانپ اور بچھو تو نظر آنے والا خوف ہے، مگر سوچو جو نظر نہیں آتا وہ دشمن کیسا ہے۔ یہی خیال کی قوت جب دنیا میں طاقتور ہے تو خوف میں، خیال میں، برائی میں، شک میں، حسد میں، لالچ میں، عذاب میں مبتلا ہے۔ اور یہی خیال کی طاقت جب پاکیزہ ہے تو رب پاک کو سمانے کی اماجگاہ ہے۔ تو ان حواسوں کی پانچوں صفت باطن میں دیکھ، تو جس دن ان حواس پہ قابو پا گیا خود کو فتح کر لے گا، خود کو جیت جائے گا۔ یہ لڑائی تیری خود سے خود کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اترو زمین پہ ایک مقرر وقت تک، اور تم ایک دوسرے کے دشمن۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ دشمنی مرد عورت میں ہے، کوئی کہتا ہے یہ دشمنی دنیا میں موجود باقی موذی جانوروں اور انسانوں میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ دشمنی شیطان اور انسانوں میں ہے۔ سب صحیح کہتے ہیں، جس کو جیسے محسوس ہو، جس کی جو کیفیت ہو، اور میرے دل کو جو کیفیت ہوئی اس میں میرا دل کہتا ہے کہ یہ دشمنی ہوئی نفس اور روح میں، ایک انسان کے اندر ہی موجود مکمل کائنات کی نفس اور روح میں۔ میرا دل اس لیے کہتا ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا جہاد نفس کے ساتھ ہے، تو دشمن سب سے بڑا نفس ہے، جسے رب نے بتایا کہ تم
نیچے اترو زمین پہ، ایک مقرر وقت تک ایک دوسرے کے تم دشمن یعنی روح اور نفس ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو رب ایک، تو امر کے ساتھ ایک، تیرے رخ دو، ایک ہی رخ تیرا دوست بن سکتا ہے اور دوجا دشمن ہی بنے گا۔ اب تیرا انتخاب ہے کہ تو کس کو چنتا ہے، نفس کو یا روح کو۔ تیرے اندر ہی تیرا دوست اور تیرا دشمن موجود ہے۔ روحانی زندگی پانی ہے تو ہجرت کر خواہش سے رضا کی طرف، جو ملے شکر، جو نہ ملے شکر۔ اشک رواں، چہرہ زرد، خیال کا احساس معبود کی طرف، باطن نیک۔ یاد رکھ کہ روح ہی حقیقت ہے اور حق سے ملاتی ہے، ابدی ہے اور پاکیزہ خیال کی قوت، اس سے یہ جسم کے حواس کو روح کے حواس میں بدل دیتی ہے۔ یہ غور سے، فکر سے، غور و فکر سے، یاد حق کے مراقبے کی خوشبو سے صادر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے حق کی یاد میں خیال ایک ہوتا جاتا ہے، نگاہ ٹکتی جاتی ہے، دل ٹھہرتا جاتا ہے، ویسے ہی ایک ایک سانس پہ قابو حاصل ہوتا جاتا ہے۔ اور جس دن روح کے من کا قبضہ جسم کے حواسوں پہ، تیری ایک ایک سانس پہ ہوتا جائے گا، منزل قریب سے قریب آتی جائے گی، روح اور جسم کا نغمہ ایک ہو جائے گا۔ یہ پھر ایک ہی سانس سے نکلے گا جس میں دوئی نہ رہے گی۔ فی امان اللہ۔